پاکستان سے امریکہ کے لیے براہ راست پروازیں دوبارہ شروع ہونے کے امکانات روشن۔ پروازوں کی بحالی کے لیے امریکی فیڈرل ایوی ایشن اتھارٹی نے اتفاق کیا ہے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ احسن اقدام ہے، موجودہ حکومت اسے جاری رکھے گی۔ سلمان صوفی کی جانب سے واشنگٹن میں اسٹریٹجک ریفارمز کے سربراہ سلمان صوفی یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان سے امریکہ کے لیے براہ راست پروازیں دوبارہ شروع ہونے کے امکانات روشن ہیں۔ پروازوں کی بحالی کے لیے امریکی فیڈرل ایوی ایشن اتھارٹی نے اتفاق کیا ہے۔ سلمان صوفی کی جانب سے کہا گیا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ احسن اقدام، موجودہ حکومت اسے جاری رکھے گی۔ وزیر اعظم کے اسٹریٹجک ریفارمز کے سربراہ سلمان صوفی واشنگٹن میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ پاکستان سے امریکہ کے لیے براہ راست پروازیں دوبارہ شروع ہونے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ سلمان صوفی نے کہا کہ پروازوں کی بحالی کے لیے امریکی فیڈرل ایوی ایشن اتھارٹی نے اتفاق کیا ہے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ احسن اقدام ہے، موجودہ حکومت اسے جاری رکھے گی۔ وزیر اعظم کے اسٹریٹجک ریفارمز کے سربراہ سلمان صوفی واشنگٹن میں پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اس دوران ان کی جانب سے اہم گفتگو کی گئی۔ انہوں نے کہا پاکستان سے امریکہ کے لیے براہ راست پروازیں دوبارہ شروع ہونے کے امکانات روشن۔ پروازوں کی بحالی کے لیے امریکی فیڈرل ایوی ایشن اتھارٹی نے اتفاق کیا ہے۔ سلمان صوفی کی جانب سے کہا گیا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ احسن اقدام ہے، موجودہ حکومت اسے جاری رکھے گی۔ اتحادی حکومت مدت پوری کرے گی، الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پچھلے 3.5 برسوں کا گند ایک سال میں صاف کرنا مشکل ہے۔ حکومت آرٹیکل 63 کی تشریح کے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ بھجوائے۔ الیکشن کمیشن ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فوری فیصلہ سنائے۔ وہ پی ڈی ایم اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، حکومت اپنا وقت پورا کرے گی۔ عمران خان کے گزشتہ 3.5 سالوں کا گند ایک سال میں صاف کرنا مشکل ہے۔ آئندہ 5 سالوں میں ہم انشاءاللہ ان کے تمام گند کے کچرے کو صاف کر دیں گے۔ متفقہ طور پر منظور کردہ قرارداد میں وفاقی حکومت سے کہا گیا ہے کہ فل کورٹ کے ذریعے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح حاصل کرنے کے لیے صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ بھجوایا جائے۔ کوئی ادارہ دستور کے تحت کسی دوسرے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ 8 سال سے زیر التوا فارن فنڈنگ کیس کا فی الفور فیصلہ سنایا جائے۔ الیکشن کمیشن پراسرار خاموشی چادر اوڑے ہوئے ہے۔ سوشل میڈیا فیک اکاؤنٹس پر ان کا پورے پروپیگنڈے کا دار و مدار ہے۔ یہ جرم کا مگرمچھ ہے۔ اس سے بڑا مجرم پاکستان کی تاریخ میں شاید آپ کو ملے گا ہی نہیں۔ اب اس کے گریبان میں ہاتھ پڑے گا۔ اب بھی بیوروکریسی کے اندر وہ عناصر موجود ہیں جو حکومتی فیصلوں کو ناکام بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور پرانے نظام کے تسلسل ہیں۔ ان سب کے لیے ہم نے کہا ہے کہ اس کا فوراً علاج ہونا چاہیے۔ مریم نواز شریف نے بھی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنایا جائے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن عمران خان کے خفیہ اکاؤنٹ سامنے لائے۔ پرویز الہی کی حیثیت ایک عدالتی وزیر اعلیٰ سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر قومی ادارے کھلواڑ کریں گے تو مزاحمت کریں گے۔ فیصلہ نہ آنے پر حکومتی اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا دینے کا عندیہ دے دیا۔ عدالت کا کام ہے آئین کی تشریح کرنا، آئین سازی کرنا عدالت کا کام نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے آئین سازی کرنی ہے جو کہ آپ نے کی تو آپ پارلیمنٹ کو تالا لگا دیں۔ پرویز الہی صاحب ہمیشہ کے لیے عدالتی وزیر اعلیٰ کہلائیں گے۔ وہ عدالتی وزیر اعلیٰ ہے۔ 10 ممبرز کا کوئی خاص نہیں ہوتا۔ 10 ممبرز ادھر جاتے ہیں تو ادھر بھی آ سکتے ہیں۔ اگر ایسی ہی پالیٹکس کرنی ہے تو وہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ بہتر آتی ہے۔ ایک ہی چیز محفوظ ہے پاکستان میں، وہ فارن فنڈنگ کا فیصلہ ہے۔ یہ 8 سال سے اس میں تاخیر ہو رہی ہے، جھوٹ پر جھوٹ بولا جاتا رہا۔ میں فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ قوم کے سامنے جلد از جلد لانے کا مطالبہ کرتی ہوں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ جو خفیہ اکاؤنٹس اس نے آج تک خفیہ رکھے ہوئے وہ قوم کے سامنے لائے جائیں۔ وہ ای سی پی چیئرمین جس کو اس نے خود اپوائنٹ کیا، پہلے ان کی دن رات تعریفیں ہوا کرتی تھیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب اس کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے کیونکہ اس نے وہ گناہ کیا ہوتا ہے تو یہ اس ادارے کے سربراہ کو اٹیک کرتا ہے۔ اگر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آتا تو پھر تمام جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ ہم ای سی پی کے سامنے دھرنا دیں گے۔ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہوگا، اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی، اگر آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی، اگر قومی ادارے عمران خان کے لیے
اداروں کے وقار کو سٹیک پہ لگائیں گے بلکہ قربان کریں گے تو ہمارا فرض ہے اس کے لیے مزاحمت کریں۔ حکومت نے الیکشن کمیشن سے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ فوری سنانے کا مطالبہ کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں 8 برس بیت چکے، اب کون سی رکاوٹ ہے؟ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ عمران خان چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن انہیں اٹھانے کا بھی طریقہ کار موجود ہے۔ دھونس اور دھمکی کام نہیں آئے گی۔ وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فارن فنڈنگ اکاؤنٹ کا جو فیصلہ ہے اسے فی الفور جو ہے اسے اناؤنس کیا جائے، اور اس میں جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یعنی 350 کے قریب لوگ اور کمپنیز ہیں جنہوں نے غیر ملکی ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ کی ہے عمران خان کو، تو اس لاڈلے کے خلاف جو ایک فیصلہ ہے اسے اب 8 سال ہو گئے انتظار کرتے قوم کی، اور اب محفوظ ہوئے بھی میرا خیال ہے کو 8 ہفتے ہو گئے ہیں۔ اس فیصلے کو جو ہے وہ فی الفور جو ہے وہ آنا چاہیے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ ہماری یہ استدعا ہے الیکشن کمیشن سے کہ نہ صرف وہ فیصلہ اناؤنس کریں بلکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ جو حقائق مثل کے اوپر ثابت ہو چکے ہیں ایکشن بھی انہی کے مطابق جو ہے وہ پرپوز ہونا چاہیے۔ پہلے تو کہہ رہا تھا کہ الیکشن کروائیں، آپ اگر الیکشن کی طرف جاتے تو کہتا کہ جی پہلے چیف الیکشن کمیشنر کو جو ہے وہ چینج کریں، لیکن یہ تم جس طرح سے کہہ رہے ہو دھونس سے دھمکی سے، اس طرح سے کیسے تبدیل ہوگا؟ مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد کیا جائے، تاخیر ہوئی تو الیکشن کمیشن پر سوالات اٹھ جائیں گے۔ وزیر مملکت مصدق ملک کہتے ہیں جب تک کوئی گھسیٹ کر نہیں کہے گا چلے جائیں، مشکل فیصلے کرتے رہیں گے۔ انصاف جلد ہونا چاہیے۔ ایک جماعت ایسی ہے جس کے بارے میں آپ اب کیا کریں، بہت سارے حقائق ایسے ہیں۔ الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتے ہیں 8 سالوں میں ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر خان صاحب کے ہاتھ صاف ہیں اور وہ مسٹر کلین ہیں اور وہ صادق و امین ہیں تو کیوں بار بار وہ اس کو ڈیلے کرتے جا رہے تھے؟ مزید اگر یہ فیصلہ ڈیلے ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن کے اوپر بھی سوال کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ہم اداروں کو ڈیمولش کرنے، ان کے کردار کو ختم کرنے کی بات کبھی نہیں کرتے۔ فیصلوں کی ایک عبوری جو عدالت ہے وہ عوام کے سامنے لگ گئی ہے۔ 8 سال سے سب مم ہے، سمن بکمن نمیون، جو بھی فیصلہ ہوگا قبول کریں گے۔ جنہوں نے یہ غارت گری کی ہے وہ آ کر فیصلے بھی کریں، اب آ جائیں ہارڈ سافٹ انٹرونشن سے۔ تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی سے متعلق فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ اکٹھا سنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ منی لانڈرنگ نون لیگ کا شیوا ہے۔ نواز شریف اور آصف زرداری بھی حساب دیں کہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آئے۔ وہ لاہور میں گفتگو کر رہے تھے۔ جو بھارت اسرائیل کی بات کرتے ہیں، آپ کے تعلقات ہوں گے، ہمارا کوئی ایسا شخص نہیں جس کا بھارت اور اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلق ہو، جو وہاں کا شہری ہو، جس نے جو ہے وہ ہمیں فنڈنگ دی ہو۔ اور میرا یہ الیکشن کمیشن سے مطالبہ ہے کہ اب آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ لاڈلوں جیسا سلوک نہ کریں، ایک توازن قائم کریں۔ آئینی ادارہ ہے، آئینی ادارے نے قانون کے مطابق کام کرنا ہے۔ آپ پی ٹی آئی کا بھی فیصلہ کریں، نون لیگ کا بھی کریں، پیپلز پارٹی کا بھی کریں، ایک ساتھ کریں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ موجود ہے اس زمن کے اندر، اور اب ہم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ میں ساری نون لیگ کو، شہباز شریف کو، نواز شریف کو، مریم کو، سب کو یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ آئیں، ہم نے پی ٹی آئی نے اپنا حساب دیا ہے، آپ بھی اپنے کھاتوں کا حساب لے کر آئیں۔ یہ زرداری اور پرچی چیئرمین بلاول بھی اپنے کھاتوں کا حساب لے کر آئیں، اپنے پارٹی اکاؤنٹس کا حساب لے کر آئیں، پتہ چلے یہ آپ کی پارٹی کے اکاؤنٹس میں پیسے کون ڈالتے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ الیکشن کا اعلان نہ کیا گیا تو حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار محدود ہوتا جا رہا ہے۔ فضل الرحمان اداروں کو اندر سے تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے نظام انصاف میں بہتری لانا ضروری ہے۔ فواد چودھری اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ بار بار ہم کہہ رہے ہیں الیکشنز کی طرف بڑھیں، لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہمیں ایک ڈیٹ سیٹ کرنی ہوگی۔ اگر اس وقت تک وفاقی حکومت الیکشنز کا انتخاب نہیں کرتی ہے تو پھر ہمیں وفاقی حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار محدود ہوتا جا رہا ہے اور محدود ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ عدلیہ اور فوج دونوں جو ہیں وہ ان کی اس چال میں نہیں آئیں گے۔ پاکستان کے نظام انصاف میں
तरामीम लाना, बेहतरी करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे मौक़िफ़ में और हुकूमत के मौक़िफ़ में फ़र्क है वो ये है कि वो अपने केस के लिए ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट। हम कहते हैं ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए, कंसेंसस के साथ, अदलिया के मशवरे के साथ बैठ के इस्लाहात होने चाहिए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बिलावल भुट्टो की तरफ से अदलिया के खिलाफ फर्जा सराई काबिल मुजम्मत है। गवर्नर पंजाब ने काबीना से हल्फ ना लिया तो रास्ता निकाल लेंगे। राना सनाउल्लाह की गवर्नर राज की धमकी जहनी दबाव की निशानी है। शहबाज शरीफ सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद हो गए, उन्हें देखना होगा वो डिलीवर कर पाएंगे या नहीं। शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो हर्जा सराई उन्होंने की है उनको जेब नहीं देती, और इससे जाहिर होता है कि अभी भी वो ना पुख्ता है ना तजर्बाकार हैं। हम इस रवैये की मजम्मत करते हैं। जमहूरियत को रवा दवा रखने के लिए एक आज़ाद खुद मुख्तार अदलिया हमारी ज़रूरत है। हमें मिलकर उसका दिफा माजी में भी किया और आइंदा भी करेंगे। गवर्नर साहब को हलफ लेना चाहिए था। आपको पसंद नापसंद नहीं देखनी पड़ती, आपने देखना है कि आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है। काबीना का हलफ लेना उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी से कतराएंगे या तो उन्हें अपना मनसब छोड़ देना चाहिए या अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, और अगर ऐसा वो नहीं करते तो रास्ता निकाल दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब ने जो धमकी लगाई है, मैं समझता हूँ ये डेस्परेशन की निशानी है। गवर्नर रूल इस माहौल में मुमकिन ही नहीं है, और अगर करते हैं तो उनको खिफ़त उठानी पड़ेगी। ये शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए कि क्या इस माहौल में वो डिलीवर कर सकते हैं। अगर इस्लामाबाद की हदूद तक उनकी रिट है तो वो जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं उनसे मुनासिब तरीके से ओहदा बरा नहीं हो पाएंगे। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तर्जुमान कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने इस्तीफ़े आइन के आर्टिकल 64 की शिक 1 के तहत तफवीज़ इख्तियारात को बरूएकार लाते हुए मंजूर किए। इस्तीफ़ों के नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए गए। अली मोहम्मद खान, फजल मोहम्मद खान, शौकत अली, फ़खर जमान खान, फ़रूख हबीब, एजाज़ अहमद शाह, जमील अहमद खान, मोहम्मद अकरम चीमा और अब्दुल शकूर शाद, जबकि मखसूस नशिस्तों पर डॉक्टर शीरी मज़ारी और शानदाना गुलजार के इस्तीफ़े भी मंजूर कर लिए गए। मुस्लिम लीग काफ की मरकज़ी मजलिस आमला ने चौधरी शुजात हुसैन को सदारत और तारिक बशीर चीमा को सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से फारिग कर दिया। कामिल अली आगा का कहना था कि 10 रोज़ में नए पार्टी इंतखाबात कराए जाएंगे। पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला ने स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए सब्तैन खान की हिमायत भी कर दी। तमाम हजरात ने यूनानिमसली ये डिसाइड किया कि चौधरी शुजात हुसैन साहब की सेहत जो है उसकी वजह से उनकी फैसलों की इस्तदाद जो है उस पे असरअंदाज हो रही है, इसलिए उनको सदारत से अलग कर दिया जाए। और जो साजिश कर रहा है जो बंदा चौधरी तारिक बशीर चीमा और पार्टी को अपने ज़ात के लिए और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको दाव पर लगाने पे तुला हुआ है, उसको भी फारिग कर दिया जाए। 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन एक अलग करारदाद के जरिए एक इलेक्शन कमीशन जो है उसका तकर्रर किया गया है। इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं जहांगीर जोजा साहब, सदारती और सेक्रेटरी जनरल के जो अख्तियारात तंजीमी और इंतज़ामी हैं उनको ज़ेर अमल लाते हुए इसको पाया तकमील तक पहुँचाए इलेक्शन की कार्रवाई को। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुलाकात की। सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात इस्लामाबाद में चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर हुई। चौधरी सालिक हुसैन, सबाहत इलाही और तारिक बशीर चीमा भी मौजूद थे। मुल्क को दरपेश मुआशी, इक़्तिसादी और सियासी मसाइल पर गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की मजबूती को मईशत की मजबूती से मशरूत करार दे दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब आज होगा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सब्तैन खान और मुस्लिम लीग नून के सैफुल मलूक खोखर में मुकाबला होगा।
دونوں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی درست قرار دے دیے گئے۔ سیکریٹری پنجاب اسمبلی کے آفس میں کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے۔ سیکریٹری پنجاب اسمبلی عنایت اللہ لق نے جانچ پڑتال کے بعد حکومتی امیدوار سبطین خان اور اپوزیشن جماعتوں کے امیدوار سیف الملوک کھوکھر کے کاغذات نامزدگی درست قرار دے دیے۔ اسپیکر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ پنجاب اسمبلی میں ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر نے ملاقات کی۔ اعلیٰ سطح رابطوں اور تعاون کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین بہترین دوست، مضبوط شراکت دار اور آئرن برادرز ہیں۔ شہباز شریف نے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور ترقی کے لیے چین کی حمایت کو سراہتے ہوئے ML1 اور کراچی سرکولر ریلوے جیسے منصوبوں کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیراعظم نے ملک کی صنعتی ترقی میں چینی اداروں کی بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا۔ دونوں ممالک نے ہر چیلنج میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا رہنے اور بنیادی دلچسپی کے اہم امور پر تعاون کو فروغ دیا۔